اللہ تعالیٰ نے راستے میں فرشتے کو بٹھا دیا. اس فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں اپنے فلاں بھائی سے ملنے جا رہا ہوں. تو اس فرشتے نے کہا کہ تمہیں اس سے کوئی دنیاوی غرض ہے، یعنی کوئی دنیاوی ڈیلنگ کی وجہ سے جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ نہیں، میں اس سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں، صرف اس لیے ملنے جا رہا ہوں. تو اس فرشتے نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے ویسے ہی محبت کرتا ہے جس طریقے سے تم اس شخص سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس دین کو پوری انسانیت تک پہنچانے کا ایک ایسا نظام بنایا کہ آج 1400 سال کے بعد بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور اس کو کہتے ہیں دین کی دعوت کا کام کیا. اور صحابہ نے بھی کیا، تابعین نے کیا، اس کے بعد کی جنریشن نے کیا، اور آج بھی لوگ کر رہے ہیں. تمہارا جو پرپز آف ایگزسٹنس ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ تم نے اپنے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے زندہ رہنا ہے. تو اپنی لیگیسی ڈیفرنٹ لیول پہ کریٹ کریں. اپنے گھر کے اندر ایک ایسی لیگیسی چھوڑ کے جائیں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے گھر والے ہمیں اچھے طریقے سے یاد کریں. اپنے محلے میں ایک ایسی لیگیسی کریٹ کریں کہ جب ہم جائیں تو محلے والے اچھے طریقے سے یاد کریں. تو میری بات کرنے کی وجہ سے اگر میں نے اخلاص سے بات کی تو مجھے اجر ملے گا، لیکن اگر میں اخلاص سے بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے اجر نہیں بھی ملا، تو آپ سننے والوں کو اور اس سیشن کو جتنے لوگوں نے ارینج کیا ہے، آپ لوگوں نے ارینج کیا، آپ کو اجر ملے گا. عمار میری طرف سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے، اس نے ارینج کیا، اس کو ملے گا. اور یہ ویڈیو پھر کہیں پہ ایڈٹ ہوگی، ایڈٹ ہونے کے بعد اپلوڈ ہوگی. جو لوگ بھی اس کام میں شامل ہوں گے، جس جگہ پہ بھی کنٹریبیوٹ کیا ہوگا، سب کو ان کا اجر جائے گا. تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں کریٹ کی وہ کیا تھی کہ آپس میں ہمدردی، خیر خواہی، بھائی چارہ، اخوت اور اللہ کی خاطر محبت کرنا. یہ پورا کانسیپٹ جو ہے آپ نے فنڈامنٹلی صحابہ کے اندر جو ہے وہ امپلیمنٹ کرایا. اور یہ ایسی چیز ہے کہ آپس میں ایک مسلمان جو ہے ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرنا، تعلق رکھنا، اس کا اتنا بڑا اجر ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن اعلان کرے گا، اور اعلان یہ کرے گا کہ میری عزت اور جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے کدھر ہیں؟ آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ موجود نہیں ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ کدھر ہیں جو آپس میں بزنس ڈیلنگ کیا کرتے تھے، وہ لوگ کدھر ہیں جو آفس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے پروفیشنل رسپانسبلٹیز کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے، وہ لوگ کدھر ہیں جو بیٹھ کے ایک دوسرے کو جو ہے وہ یونیورسٹی کے اندر، کالج کے اندر ایک دوسرے کو پڑھایا کرتے تھے اور اس کی ایک دوسرے کی ہیلپ کیا کرتے تھے. سب اچھے کام ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن قیامت والے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ کن لوگوں کو دے رہا ہے؟ جن کی محبت آپس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر تھی. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ فضیلت ہے جو کہ ہمیں جس کو ریئلائز کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے کسی دوسرے بھائی سے ملنے کے لیے ایک بستی سے دوسری بستی میں جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے راستے میں فرشتے کو بٹھا دیا. اس فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں اپنے فلاں بھائی سے ملنے جا رہا ہوں. تو اس فرشتے نے کہا کہ تمہیں اس سے کوئی دنیاوی غرض ہے، یعنی کوئی دنیاوی ڈیلنگ کی وجہ سے جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ نہیں، میں اس سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں، صرف اس لیے ملنے جا رہا ہوں. تو اس فرشتے نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے ویسے ہی محبت کرتا ہے جس طریقے سے تم اس شخص سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہو. یعنی اللہ کی خاطر صرف ملاقات، یعنی اس بندے تعلق جو ہے صرف اللہ کی خاطر ہے، کوئی پیسہ نہیں چاہیے، کوئی دنیاوی فائدہ نہیں چاہیے، کوئی کسی قسم کا بینیفٹ ایسوسیٹڈ نہیں ہے، اللہ کی خاطر ہے. تو ایسا ایڈوانٹیج، ایسی فضیلت کیا ہے کہ اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے. یہ دنیاوی اغراض کی وجہ سے تعلقات میں اللہ کی محبت نصیب نہیں ہوتی. دنیاوی فائدہ مل جائے گا، کسی کے پاس دنیاوی فائدے کے لیے جا رہے تو ہو سکتا ہے دنیاوی فائدہ مل جائے، لیکن اللہ کی محبت صرف اس وقت ملے گی جب آپس کے تعلقات کی بنیاد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوگی اور اللہ کی خاطر آپس میں ہم تعلق قائم رکھیں گے. تو یہ ایک تیسری چیز جو آپ نے اسٹیبلش کی، اس میں بہت ساری باتیں کی جا سکتی، ٹائم شارٹ ہے، کہ آپس میں ہمدردی، خیر خواہی اور ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر تعلق رکھنا. اور چوتھی چیز اور آخری چیز یہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو صرف اپنے تک نہیں رکھا، بلکہ چونکہ میں نے شروع میں آیت کیا بیان کی کہ اللہ نے اس کو کیا فرمایا کہ یہ دین جو ہے وہ تمہارا دین ہے، اس کو تم نے اون کرنا ہے. اور پھر کیا ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو جو نعمت ہوتی ہے تو انسان جو اچھا انسان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ میں بھائی ایک اتنی بڑی نعمت ہے میرے پاس، بہت ساری ہے، تو میں چاہتا ہوں دوسروں کو بھی دے دوں. آپ کے گھر میں اگر کھانا پڑا ہے اور بہت سارا پڑا ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب وہ ایک دن میں اس سے زیادہ نہیں کھا سکیں گے، تو باقی کھانا ضائع کرنے کے بجائے آپ کیا کریں گے؟
آپ سوچیں کہ بھئی یہ اتنا کھانا پڑا ہوا ہے تو فلاں جگہ پہ اپنے محلے میں فلاں شخص کو بھیج دوں، فلاں غریبوں کو دے دوں، تو نعمت ہے، سب کے فائدے کی ہو جائے گی. تو یہ دین ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو اس کا جو فائدہ ہمیں دنیا اور آخرت میں ہونا ہے تو فائدہ ہم نے اپنے تک نہیں رکھنا بلکہ سب تک پہنچانا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس دین کو پوری انسانیت تک پہنچانے کا ایک ایسا نظام بنایا کہ آج 1400 سال کے بعد بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور اس کو کہتے ہیں دین کی دعوت کا کام کیا. اور صحابہ نے بھی کیا، تابعین نے کیا، اس کے بعد کی جنریشن نے کیا، اور آج بھی لوگ کر رہے ہیں. تو یہ دین کو پھیلانا جو ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہتے ہیں، ان سے کہہ دیں کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ یہی میرا راستہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کو بزنس کی طرف بلاؤں، اکانومی ٹھیک کرواؤں. یہ سب کام کرتے رہو تم، بے شک اچھی بات ہے، تمہاری دنیا کے لیے امپورٹنٹ ہے. لیکن میرا کام یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بناؤں، کیونکہ الٹیمیٹ کامیابی اللہ کے ساتھ کنیکشن میں ہی ہے. اور پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. یعنی بیسٹ آف دا ٹاکس اینڈ بیسٹ آف دا اسپیچز وہ کیا ہے؟ نہ کوئی پولیٹیکل ٹاک ہے، نہ کوئی پولیٹیکل ٹاک شو ہے، نہ کوئی بزنس ریلیٹڈ ٹاکس ہیں، نہ کوئی آپ کی جو ہے وہ فیشن کی باتیں، موویز کی باتیں، آپس میں ریلیشن شپ کی باتیں، کوئی بھی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ سب سے بہترین بات وہ ہے جو یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف والا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے بہترین بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. یہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین بات ہے. تو یہ چیزیں سامنے رکھیں کہ یہ جو سب سے بہترین کام ہے اس کو تم نے نہیں چھوڑنا. اور پھر اللہ نے قرآن میں اس امت پہ ذمہ داری بھی ڈال دی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی طرف بھیجے گئے. اور سبحان اللہ اس آیت میں بڑی زبردست بات کیا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم بہترین امت ہو جو اپنے لیے زندگی گزارتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہو. تمہارا جو پرپز آف ایگزسٹنس ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ تم نے اپنے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے زندہ رہنا ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے. اور پھر کام کیا کرنا ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہو تو اب جا کے لوگوں کے بزنس چلواؤ گے، ان کو فیشن کرواؤ گے، ان کے مسائل حل کرو گے، نہیں، یہ سب باتیں نہیں. کام کیا ہے، تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یہ تمہارا کام ہے. تم اس لیے بہترین امت ہو. تمہارا جو ایگزسٹنس کا مقصد وہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اگر تم یہ نکال دو گے تو تم اللہ کے نزدیک بہترین امت نہیں ہو. تو یہ جو چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اس امت کو یہ ساری چیز جو ہے ایز اے رسپانسبلٹی دی. جسٹ ٹو کنکلوڈ تھنگس، 4 فنڈامنٹل اس لیے بتا رہا ہوں میں کہ یہ چیزیں آج ہمیں اپنے اس دور میں ہم میں سے ہر شخص کو فوکس کرنی ہے. اگر ہم اپنی لیگیسی کریٹ کرنا چاہتے ہیں، مرنے کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تعریفیں کروانے کے لیے ہمارا نام رہے. امام بخاری نے جو کام کیا تو وہ تعریفوں کے لیے نہیں کیا تھا، لیکن کیا ہے کیونکہ اتنا بڑا کام کر کے کہ آج 1400 سال کے بعد بھی جب بھی کوئی درس ہو، جب بھی کوئی حلقہ ہو، جب بھی کوئی تفسیر بیان ہو رہی ہو تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ امام بخاری کا نام نہیں آئے. تو بہت بڑا کام کیا. تو لیگیسی کریٹ کرنے میں ڈفرینٹ لیولز ہیں. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ واقعی کوئی ایسا بڑا کام کر کے جائیں جس سے اللہ راضی ہو اور ہمارے جانے کے بعد بھی اس کا جو ہے راستہ چلتا رہے. لیکن اگر بڑا کام نہیں بھی کر سکتے تو اپنی لیگیسی ڈفرینٹ لیول پہ کریٹ کریں. اپنے گھر کے اندر ایک ایسی لیگیسی چھوڑ کے جائیں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے گھر والے ہمیں اچھے طریقے سے یاد کریں. اپنے محلے میں ایک ایسی لیگیسی کریٹ کریں کہ جب ہم جائیں تو محلے والے اچھے طریقے سے یاد کریں. اپنے سوشل سرکل میں ایسی لیگیسی کریٹ کریں کہ جانے کے بعد لوگ ہمیں یاد کریں. اور اگر بڑا کام کر سکتے ہیں تو کیا ہے کہ اس دین کی خدمت کرتے ہوئے ایک بڑے لیول پہ کام کریں تاکہ جب ہم جائیں تو لوگ ہمیں کہیں گے کہ ہماری ایک لیگیسی رہے کہ اللہ کے دین کی خاطر ہم نے یہ کام کیا تھا، اور مرنے کے بعد بھی اس کا اجر ہمیں جاتا رہے. یہاں پر ایک چیز آخر میں ایڈ کر دیتا ہوں اور بات ختم کروں گا کہ دین کی محنت کا کام کرنے میں ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان نے بات ہی کرنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ڈفرینٹ سکلز دی ہیں. کچھ لوگ بات کرنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ لکھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ مینجمنٹ میں اور ایڈمنسٹریشن میں بہت اچھے ہوتے ہیں، اور آج کے دور کے اعتبار سے کچھ لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے ایکسپرٹس ہیں. تو جو انسان جس لیول میں بھی کنٹریبیوٹ کرے گا اجر سب کو برابر ملے گا. سمپل اگزامپل دیتا ہوں. میں ابھی بات کر رہا ہوں
تو میری بات کرنے کی وجہ سے اگر میں نے اخلاص سے بات کی تو مجھے اجر ملے گا، لیکن اگر میں اخلاص سے بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے اجر نہیں بھی ملا، تو آپ سننے والوں کو اور اس سیشن کو جتنے لوگوں نے ارینج کیا ہے، آپ لوگوں نے ارینج کیا، آپ کو اجر ملے گا. عمار میری طرف سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے، اس نے ارینج کیا، اس کو ملے گا. اور یہ ویڈیو پھر کہیں پہ ایڈٹ ہوگی، ایڈٹ ہونے کے بعد اپلوڈ ہوگی. جو لوگ بھی اس کام میں شامل ہوں گے، جس جگہ پہ بھی کنٹریبیوٹ کیا ہوگا، سب کو ان کا اجر جائے گا. اور قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو سب کا نام ہوگا کہ یا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم ایک دوسرے کی گواہی کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوگا کہ فلاں شخص نے میرے دین کی خاطر فلاں ٹائم کے اوپر یہ کام کیا تھا، اس نے میرے دین کو پھیلانے میں جو ہے وہ اس طریقے سے کنٹریبیوشن کیا تھا. تو ان 4 چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی لیگیسی کریٹ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی ریاکاری سے بچائے، اور ہم سب کو جان مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.